ایسا یقین بنا. ایک زمانہ تھا، سنو دھیان سے، ایک زمانہ تھا میری ماں بہنیں، اللہ اکبر، ایک زمانہ تھا، ایک زمانہ تھا گھر کا ہر فرد، بڑے چھوٹے سب تہجد کی نماز ادا کرتے تھے. بڑے چھوٹے مرد عورت سب تہجد پڑھتے. فجر کی جب اذان ہوتی تو مرد کھڑے ہو کر مسجدوں میں چلے جاتے. عورتیں جو تہجد میں مصلی پر بیٹھی تھی فجر کی اذان سن کر فجر کی نماز کی ادائیگی میں لگ جاتی. اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر مرد مسجد سے لوٹتے نہیں، اشراق تک اپنی مسجد میں رہتے. انفرادی اجتماعی اعمال، دین کی محنت، قرآن کی تلاوت. اور عورتیں بھی جو تہجد میں مصلی پر گئی تھی فجر کی نماز پڑھ کر یہ مصلی نہیں چھوڑتی. فجر کی نماز پڑھ کر پھر یہ اشراق تک سورج کے نکل جانے اور مکرو ٹائم کے ختم ہو جانے تک یہ تسبیح تلاوت ذکر تسبیح میں رہتی تھی. اس کے بعد مرد جب اشراق کا وقت داخل ہوتا تو مرد مسجد سے کھڑے، مسجد میں اشراق پڑھتے، گھر کی طرف بڑھتے. عورتیں مصلی سے کھڑی ہوتی، اشراق کی نماز پڑھتی. گھر کے مرد دروازہ بجاتے، عورتیں اپنے گھر کے مردوں کا استقبال کر دی، چاہے وہ ابا ہو، بیٹا ہو، شوہر ہو، بھائی کو استقبال کر دی. مرد داخل ہوتے. اب مرد نہانے دھونے میں، فریش ہونے میں، تیاری میں، آفس میں دکان کی تیاری، آفس کام کاج ملازمت اس کی تیاری میں لگ جاتے. عورتیں کھڑے ہو کر ناشتہ بنانا، دیگر ضروریات بچوں کو تیار کرنا اس میں لگتی. یہاں تک کہ وہ اپنی ضروریات سے فارغ ہوتی، یہ کچن وغیرہ کی ذمہ داری سے فارغ ہوتی، دسترخوان لگتا، ساتھ بیٹھ کر سب کھانا کھاتے، ناشتہ کرتے، ہنستے، ہنسی مذاق کرتے، پیار محبت سے رہتے. اس کے بعد مرد تو نکل جاتے اپنے کاروبار کے لیے، عورتیں گھر کے دروازے تک اپنے گھر کے مردوں کو روانہ کر دی. اور اس کے بعد جب گھر کے مرد چلے جاتے دروازہ بند کر کے ایک بار پھر مصلی بچھا کر اب چاش کی نماز پڑھ کر اپنے گھر کے مردوں کی کاروبار کی ترقی کی دعائیں کیا کرتے تھے. ایسا پاکیزہ ماحول اس محنت کے ذریعے سے ہم کو دوبارہ بنانا ہے. ہماری صبح کیسی، ہماری شام کیسی، سونے میں سنتوں کا اہتمام، لباس میں سنتوں کا اہتمام، اٹھنے بیٹھنے میں سنتوں کا اہتمام. میری ماں بہنیں ہم کس حال میں ہیں ہم میں کا ہر کوئی جانتا ہے. نماز فجر کی کتنے منٹ کی، ظہر کی نمازیں کتنے منٹ کی، عصر کی نمازیں پڑھتے نہیں پڑھتے، اولا نہیں پڑھنے والا مجمع، پڑھنے والا مجمع. میری ماں بہنیں اللہ نے زندگی کے 60-70 سال صرف اور صرف مرنے کے بعد آنے والی ارب سالہ اور خرب سالہ زندگی کے بنانے ہی کے لیے عطا فرمایا. اس کے علاوہ زندگی کے دینے کی میری ماں بہنیں کوئی وجہ ہی نہیں. ایسا پاکیزہ ماحول بنایا تھا، گھر کا ہر فرد تہجد گزار تھا. جھوٹ بولنا تصور میں نہیں تھا، بے پردگی تصور میں نہیں تھی. مدینہ منورہ کے بلکہ اطراف کے کسی علاقے کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، عجیب و غریب لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر، سننا دھیان سے. ایک علاقے میں پہلے زمانے میں بگیوں میں، ڈولیوں میں، ہے نا، گھوڑ سواری، اونٹ کی سواری میں ایک فیملی جا رہی تھی. نوجوان بیٹا تھا جو جا رہا تھا اپنی والدہ کو لے کر. اس نے دیکھا کہ دیہات میں لوگ کھیت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں. استسقاء کی نماز کہتے ہیں، بارش کے نہ ہونے کی دعا وہ کی جا رہی تھی. یہ نوجوان نے سواری کو روکا، لوگوں کو پوچھا، مجمع کے قریب جا کر سواری کو دور روک کر کہ آپ لوگ کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگے ہمارے علاقے میں بارش نہیں برس رہی ہے، جس کی بنا پر سوکھا ہو گیا ہے، کھیتیاں سوکھ گئی، ہمارے کاروبار سب خراب ہو گئے ہیں، ہم اللہ سے بارش کی درخواست کر رہے ہیں. بولے اچھا ایسی بات ہے؟ بولے ٹھیک ہے ہم بھی اللہ سے دعا کر دیں گے. یہ نوجوان مجمع کے پاس سے ہٹا اور وہ جو ڈولی تھی جو سواری کے اوپر رکھی ہوئی تھی، اس میں عورتیں، پردہ دار عورتیں، باحیا عورتیں اس طرح پردے میں سفر کیا کرتی تھی، اس ڈولی میں اس نے اپنے ہاتھ کو ڈالا اور تھوڑی دیر کھڑا رہا. نہ جانے کیا کہا، لوگ دیکھتے رہے، ڈولی میں اس نے ہاتھ ڈالا. بس اب 2-4-5 منٹ نہیں گزرے تھے، لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ یوں تیزی سے بادل آئے، آسمان حرکت میں آ گئے، بادل آئے اور فوراً آسمان کالا ہوا اور بارش برسنا شروع ہوئی. اتنی بارش برسی کہ سب پانی ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ نوجوان ہم کھڑے ہو کر گھنٹوں سے دعا کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہوا، تم نے جا کر ایسا کیا کر دیا؟ اور یہ ڈولی کے اندر ہے کون اور آپ نے ہاتھ ڈال کر ڈولی میں کیا؟ کہنے لگا، سننا میری ماں بہنیں، کہنے لگا اس ڈولی میں میری والدہ ہے، اس ڈولی میں میری امی جان ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ میرے امی کے جب شریعت کی مکلف بنی 12-13-14 سال کے بعد
اس کے بعد سے آج تک میری ماں کے ناخن کو کسی نے نہیں دیکھا. چہرہ دیکھنا بہت دور رہا، میرے ماں کا ناخن تک دیکھنا کسی اجنبی مرد کو نصیب نہیں ہوا. میری ماں نے اس بڑھاپے تک اپنے آپ کو اس قدر سنبھال کے رکھا ہے کہ محرم رشتہ داروں کے سوا کوئی نامحرم دیکھ نہیں سکتا میری ماں کی جھلک بھی. اللہ اکبر. اور مجھے یقین تھا کہ میری ماں کا حیا اور میری ماں کا پردہ میرے اللہ کو پسند ہے. میں نے ڈولی میں ہاتھ ڈالا، امی کے دوپٹے کو ہاتھ لگایا اور امی کے دوپٹے کو پکڑ کر میں نے اللہ سے کہا، امی کے دوپٹے کو پکڑ کر میں نے اللہ سے کہا کہ میرے اللہ، اگر تجھے میری ماں کی حیا اور تجھے میری ماں کا پردہ پسند ہے تو ان پریشان حالوں کی مدد فرما دے، ان پریشان حالوں کی تو مدد فرما دے. یہ بیچارے پریشان ہیں. مجھے یقین تھا کہ اللہ کو اعمال سے محبت ہے. اللہ کلر نہیں دیکھتے، اللہ اعمال دیکھتے ہیں. اللہ مال نہیں دیکھتے، اللہ نمازیں دیکھتے ہیں. اللہ کی پسند حضور ہے، سنو دھیان سے، اللہ کی پسند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب جو اپنی زندگی حضور کے طریقے پر لائے گا اللہ اس کو پسند کریں گے، اور اللہ جس کو پسند کریں گے میری ماں بہنیں اس کے اشارے پورے کیے جائیں، زبان کے بول نہیں، اس کے اشارے پورے کیے جائیں گے. ہاں جینا تو سیکھ لے، اللہ جینا بھی آسان کر دے گا، میری ماں بہنیں مرنا بھی آسان کر دے. فرما میری ماں کے پردے کے بارے میں، حضرت عائشہ ایسی پردے والی عورت تھی، میں آپ کو کیا بتاؤں. 18واں پارہ سورہ نور کے شروع کے 2 رکوع میں، سورہ نور کے دوسرے رکوع میں، اللہ اکبر، یہ کیسی عورتیں تھیں آپ اندازہ لگاؤ. ان کے پردے اور ان کے پاک دامن ہونے پر قرآن کریم کی آیتیں نازل ہو رہی تھی. یہ کیسے پاک دامن لوگ تھے، یہ کیسی باحیا عورتیں تھیں کہ اللہ گارنٹی لے رہے ہیں، لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بہتان عظیم. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری عائشہ پر جب الزام لگایا گیا تو تم نے ان منافقین کے ساتھ مل کر ایسا کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ الزام ہے امی جان حضرت عائشہ پر، یہ تو بہتان ہے. اللہ حضرت عائشہ کی برات پر اور ان کی پاک دامنی پر قرآن کریم کی آیتیں نازل کر. میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، قرآن کریم میں اللہ نے ایک غیر شادی شدہ شادی کی عمر کی جوان لڑکی کی چال کا ذکر کیا ہے. عورت کی چال، عورتیں چلتی ہیں نا، راستے پر چل رہی ہے، بازار جا رہی ہے، رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے جا رہی ہے کہ ضرورت پر گھر سے باہر نکلی گئے تو اس کی چال کا ذکر قرآن کریم میں. کئی عجیب سی بات نہیں ہے، کسی غیر شادی شدہ لڑکی کی چال قرآن کریم میں کوئی ذکر کرنے کی چیز ہے؟ قرآن کیسی کتاب ہے. اللہ دنیا کی عورتوں کو یہ سکھانا چاہ رہے ہیں، اولن تو نکلنا نہیں، اولن تو نکلنا نہیں، سبزیوں کا کام مردوں کو دینا، بیٹوں کو دینا، ہاں حرام ہے، حرام لکھا ہے علماء نے. اس عورت پر جہنم، اس عورت پر جنت حرام ہے جو دکانداروں سے ہنسی کھیل کر بات کرے، للچائی ہوئی نرم آوازوں میں بات کرے تاکہ دکاندار اجنبی کی نیتیں خراب ہو اور وہ سبزی یا چیزیں اس کے لیے سستی کر دے. ایسی عورتوں پر جنت حرام لکھی، ایسی عورتوں پر میری ماں بہنیں اللہ نے جنت کو حرام لکھا ہے. حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. عجیب سی بات ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی، یہ کیا نیک لوگ تھے، اپنی بچیوں کی سی تربیت کرتے تھے اور بچیاں کسی زبردستی. میں آپ کو ضمناً ایک بات بتا دیتا ہوں، ہمارے ایک دوست ہے اندھیری میں رہتے ہیں، میرے سے بڑی محبت کرتے اور غریب انسان ہے، ماشاءاللہ ہماری کمپنی کا مال بھی بیچتے گئے. ابھی کی بات ہے، رمضان مبارک میں آخری عشرے میں جب میں جماعت میں تھا، صبح تہجد میں مجھے ان کا میسج آیا. میں نے دیکھا یار یہ انور بہت دنوں بعد میسج کیا. میں نے واٹس ایپ جب چیک کیا، تہجد کی نماز پڑھ کے میں فجر کی نماز کے شروع ہونے سے پہلے بیٹھا تھا، تو میں نے جب واٹس ایپ دیکھا تو انور کا میسج میں نے پڑھا تو میسج میں اس میں لکھا تھا، یہ بمبئی شہر کی بچی کی بتا رہا ہوں میں آپ کو، کہنے لگا کہ مولانا میری بیٹی کی عمر 18 سال ہے، میری بیٹی کی عمر 18 سال ہے، آج سے 4 مہینے پہلے میری بیٹی کا رشتہ طے ہوا اور میں نے یعنی جنوری میں یا دسمبر میں رشتہ طے ہوا تھا گزشتہ سال، ابھی 4-5 مہینے پہلے، اور اپریل کے مئی کے فرسٹ ویک میں
میں نے بیٹی کی شادی کی تاریخ طے ہوئی ہے تو بیٹی کو یہ 4 مہینے ملے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، بیٹی کو 4 مہینے ملے۔ میری بیٹی نے رشتہ طے ہونے کے بعد یہ طے کیا کہ ابا جان میں قرآن کریم حفظ کرنا چاہتی ہوں۔ کیا کرنا چاہتی ہوں؟ قرآن کریم حفظ کرنا چاہتی ہوں۔ کہاں جائیں گی بیٹا؟ بولے ابا میں کسی کے پاس ہی جاؤں گی، کبھی آپ کو سناؤں گی، کبھی امی کو سناؤں گی، کبھی میری چھوٹی بہن کو سناؤں گی۔ 18 سال کی عمر کی بچی، ہائے ہائے ہائے، بمبئی شہر کا تازہ واقعہ، اسی سال کا واقعہ، ابھی 2-4 مہینے پہلے بچی کی شادی ہوئی۔ ہمارے دوست کی بیٹی کہنے لگا کہ انہوں نے مجھے میسج بھیجا کہ بچی نے رشتہ منگنی کے بعد، رشتہ طے ہونے کے بعد قرآن کریم کو حفظ کرنا شروع کیا، اور ابھی بچی آج صبح، یعنی وہ جو مئی کے اپریل کے اینڈ میں اس نے مجھے میسج بھیجا تھا، اللہ کا فضل ہے آج صبح تہجد میں بچی نے پورا قرآن کریم حفظ یعنی بائی ہارٹ کر لیا، اور باہر نہیں گئی، خود یاد کر دی، کبھی مجھے سنا دی، کبھی امی کو سنا دی، کبھی چھوٹی بہن کو سنا دی، ایسے کر کر کے 4 مہینے میں پورا قرآن کریم اس نے بائی ہارٹ کر لیا۔ ایسا پاک جذبہ، بمبئی شہر میں رہنے والی بچی۔ آپ دیکھو تو صحیح، اندر کی دنیا اگر اللہ سے جڑی ہے، اندر اگر اللہ ہے، اندر اگر دین ہے، اندر اگر جنت ہے، اندر اگر جہنم کا خوف ہے، اندر اگر قرآن ہے، اندر اگر اعمال کی عظمت ہے، تو پھر میرے دوستو کچھ بھی ممکن ہے۔ اور اگر اندر دنیا ہے تو پھر بے دینی، خرافات، ہر طریقے کی گندگی ممکن ہے۔ ہاں، شعیب علیہ السلام کی بیٹی کیسی بہترین تعلیم و تربیت۔ میں نے اتنی دعا دی ہمارے انور کو، مولا میرے دوست خیر، میں ہر جگہ یہ بات میں بولوں گا جہاں اللہ مجھے موقع دے بولنے کا، اللہ تعالیٰ ایسے جذبے بچیوں کے، سبحان اللہ۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹی کا میں نے واقعہ سنا رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام، ایک واقعہ تفصیلی 20ویں بارے میں ہے، سورہ قصص کے 2-3 رکوع کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ نے بھیجا کہ بیٹا جا کے بلا کے لاؤ اس نوجوان کو جس نے اپنی بکریوں کو پانی پلایا ہے۔ ان کے گھر میں کوئی بیٹا نہیں تھا، شعیب علیہ السلام کو کوئی بیٹا نہیں تھا، تو فجاءت قرآن کریم کی آیت ہے، اپنی بیٹی کو بھیجا، بیٹا اس نوجوان کو بلا کے لاؤ جس نے بکریوں کو پانی پلایا۔ تو وہ لڑکی جب بلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تو جس انداز میں راستہ چل کر آئی، قرآن کریم نے فرمایا فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، کہ وہ لڑکی شرم پر چلتی ہوئی آئی، راستے پر نہیں چل رہی۔ اللہ نے کہا وہ لڑکی راستے پر چلتی بھی نہیں پہنچی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اللہ کہہ رہے شرم پر چلتی ہوئی آئی۔ ایسا پردہ، ایسا خود کو کور کیا، چال اس انداز کی، ایسی حیا ٹپک رہی تھی چال سے، ایسے نگاہوں میں پاکیزگی تھی، اور ایسے جسم میں اپنی حفاظت کا جذبہ تھا، اور اس انداز میں راستے چل رہی تھی کہ اللہ نے اس جوان بچی کی چال کو قرآن کریم کی آیت بنایا، اور دنیا کی عورتوں کو یہ بات سمجھایا کہ اولن گھر سے نکلنا نہیں، اگر نکلنا پڑے تو شرم پر چلتے ہوئے نکلنا بے شرم کافروں کی طرح یا جانوروں کی طرح جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، اس طرح بے لگام آوارہ ہو کر راستے پر نہیں چل، شرم پر چلتی ہوئی آئی۔ اللہ کہہ رہے اس کی چال کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جسے کس پر چل رہی ہے؟ شرم پر چل رہی ہے، ایسا کور کیا گیا۔